مگر نماز کے ساتھ وفا کا شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ وفا کا شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ درے حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ وفا کا شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ صلوات محمد وآل محمد ماں نے کہا مجھو پھر آئیو اصغر ماں نے کہا منہ چوم کے پھر آئیو اصغر اکبر کی طرح رن میں نہ رہ جائیو اصغر ماں نے کہا منہ چوم کے پھر آئیو اصغر او پیاس کی شدت تو نہ دادی کو ستانا او پیاس کی شدت تو نہ دادی کو ستانا ارے تم گھٹنیوں کوثر پہ چلے جائیو اصغر او درد گلے میں تو نہ چلائیو اصغر او درد گلے میں تو نہ چلائیو اصغر ارے محسن کے طرح چین سے تم سو جائیو اصغر محسن کے طرح چین سے سو جائیو اصغر ہو درد گلے میں تو نہ چلائیو اصغر محسن کے طرح چین سے سو جائیو اصغر مانے صلوات محمد وآل محمد مجھے بھائی بسم اللہ بر حبیب خدا و ختم انبیاء صلوات صلوات یا محمد حبیب اللہ
या मोहम्मद या रसूल या मोहम्मद सल्ले अला या मोहम्मद या रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद रहमतल लिल आलामीन। तुमी हाबिबे रहमान रहीम, तुमी हाबिबे रहमान रहीम। बलगल ऊला बी कमालिही कशफद्दुजा बी जमालिही। असुन्नत जमीऊ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। इमामुल आजम तुमी खुदारी दान तुमी, तुमी सुल्ताने दो जहान नबी, तुमी सुल्ताने दो जहान। सैयदुल मुरसलीन खतमुन नबीन अनिसुल गरीबीन शफीउल मुजनबीन अनिसुल गरीबीन शफीउल मुजनबीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। तुमी नूरेर बाती, तुमी मोमेनेर साथी, तुमी शाफायातेर कांडारी नबीजी, तुमी शाफायातेर कांडारी। इमामुल क़िबलतैन वसीले फ़िद्दराइन सय्यदु सकलाइन नबियुल हरामाइन सय्यदु सकलाइन नबियुल हरामाइन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। दिनेरी प्राण तुमी जगतेर मान तुमी, तुमी जे महबूबे सुबहान नबी, तुमी जे महबूबे सुबहान। सिराजुस सलेकिन शम्सुल रेफिन या मोहम्मद मुस्तफा नबी जी या अहमद मुजतबा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। सलावत।
بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سامعین گرامی، دوستان آل محمد علیہ السلام، قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کریمہ خلاق کائنات کا آیت کریمہ ارشاد ہے، قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے، قل رب ادخلنی مدخل صدق، آنے والے مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، سچائی کے ساتھ داخل فرما. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ مجھے خارج فرما. واجعل لی، پالنے والے مجھے عطا کر، من لدنکا سلطانا نصیرا، ایک سلطان، ایک نصیر، ایک مددگار ہمیں عطا فرما. خلاق کائنات نے جب نبی سے یہ کہا کہ آپ درخواست کریں تو ہمارے نبی نے درخواست کیا، درخواست اللہ کی بارگاہ میں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر صاحب کمال کو اپنے کمال پر ناز ہے، فخر ہے. ہر صاحب کمال اپنے کمال پر ناز کرتا ہے، ہر صاحب کمال اپنے کمال پر فخر کرتا ہے. کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کسی کو میدان میں جم کے لڑنے پر ناز ہے، کسی کو اپنے سونے پر ناز ہے، کسی کو میدان سے بھاگنے پر ناز ہے. ہر صاحب کمال جو جس فن کا مالک ہوتا ہے اپنے کمال پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک سلطان ہے،
جس پر خود خلاق کے کائنات کو فخر ہے، خود اللہ کو اس سلطان پر ناز ہے، اور اللہ کو اس سلطان پر ایسا ناز ہے کہ اس کے ہر عمل کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے، ہر عمل کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے۔ اللہ نے اگر اس سلطان کے علم کو دیکھا تو کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس تو تمام کتاب کا علم موجود ہے۔ اللہ نے اس سلطان کو مسند امامت پر بیٹھ کر کائنات کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے کائنات کے ہر چیز کو امام مبین میں داخل کر دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد امام مبین میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ نے اگر سلطان کو دیکھا کہ یہ سلطان بستر رسول پر سو رہا ہے تو وہ کہا وَمَن يَجْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، میرے بندے میں کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں اور قیمت میں خدا کی رضا کو خرید لیتے ہیں۔ ہر مقام پر خدا اپنے سلطان کی تعریف کر رہا ہے۔ دیکھا یہ سلطان جو ہے حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے، آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اور وہ شخص ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، یعنی ہر اپنے سلطان کی ہر ادا کو خدا قرآن کی ایک آیت بنا رہا ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب کے شان میں قرآن میں 360 آیت ہے فقط مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں۔ اور اسی طریقے سے اگر سلطان کو میدان جنگ میں جم کے لڑتا ہوا دیکھا، بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ میدان احد ہے، بھاگنے والے بھاگ گئے لیکن علی اپنے مقام پر سیسا پنائی ہوئی دیوار کی طرح سن چکے ہیں۔ آپ سب چلے گئے، شیطان نے کہا قد قتل محمد مارے گئے، تنہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا مولا علی ابن ابی طالب نے رسول خدا کو اٹھا کر کہا کہ یہ محمد زندہ ہیں، اور رسول خدا بتا رہے کہ اے علی یہ دیکھو کفار اس طرف سے آ رہے ہیں، اے علی دیکھو کفار اس طرف سے آ رہے ہیں۔ میرے مولا ایک ہاتھ سے نبی کو مدد کر کے بتایا نبی زندہ ہے، اور دوسرے ہاتھ سے میرے مولا تلوار چلا رہے ہیں، اس اعتبار سے تلوار چلا رہے ہیں۔ جب نبی تلوار چلا رہے ہیں تو جبریل جیسا فرشتہ نبی سے یہ کہتا کہ اللہ کے رسول جانثاری اسی کو کہتے ہیں، وفاداری اسی کو کہتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کیف نہ ہوا، کیوں کر نہ ہو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبریل نے کہا انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یعنی میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جافشانی، مولا کا رسول خدا کے ساتھ حمایت کرنا۔ اور جب میرے مولا سے کہا گیا یا علی سب میدان چھوڑ کر چلے گئے، آپ میدان چھوڑ کر لے گئے، رسول مولا علی نے فرمایا اگر سب کے سب میدان چھوڑ کر چلے جاتے تو میں علی ابن ابی طالب یا میں میدان میں لڑ کے مر جاتا یا محمد کا دین قائم کر جاتا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس اعتبار سے جب کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام لڑ رہے ہیں تو قرآن نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو سیسا پنائی ہوئی دیوار ہے۔ مولا کبھی موت سے نہیں ڈرے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر وقت کے ساتھ اگر 8 بجے کا 8 بجے وقت ہے، اگر وقت کے ساتھ مجلس اگر وقت کے ساتھ اگر مجلس شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین
تاکہ دور اور دراز سے آنے والے بھی اسی اعتبار سے سوچیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہم جائیں اور واپس چلے آئیں۔ مجلس کا اعلان 8 بجے، مومنین 8:30 بجے، مجلس شروع ہوتے ہوتے 9 بجتا ہے۔ اس اعتبار سے مجلس میں داخل 2-4 مرتبہ ایسا سوچا، یقیناً سوچا کہ واقعی ممبر پر بیٹھوں، کوئی آئے یا نہ آئے اتر جاؤں۔ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا بانی مجلس ہی کا پتہ نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔ ایسا بھی خود بانی مجلس جس کے طرف سے مجلس ہے، اگر وہ آ جائے الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہے بانی مجلس موجود ہے۔ اگر فاتحہ پڑھوانا ہے بسم اللہ، دعا کروانا ہے بسم اللہ، جو کر انسان اور اعتبار سے الحمدللہ ہم اور آپ اگر وقت کی پابندی کرے اور اسی اعتبار سے مجلس شروع ہو، اسی اعتبار سے مجلس ختم ہو، تو یقیناً جو دور اور دراز سے آنے والے ہیں یقیناً وہ مولا کی مجلس سے محروم نہیں رہیں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اس اعتبار سے میں شوق کرتا ہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جنگ کے صفین ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ ہو رہا ہے، ایک دم دھندلا سا ہو گیا، گرد و غبار اڑ رہا ہے، مولا نظر نہیں آتے۔ عمار یاسر نے امام حسن مرتضیٰ سے کہا مولا قمر امامت بدلی میں گر گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، مولا قمر امامت بدلی میں گر گیا ہے، مولا اجازت دیجئے کہ آپ کے بابا کی مدد کریں۔ امام حسن مرتضیٰ نے فرمایا خاموش رہیں، آج ہی تو میرے بابا کی شجاعت دیکھنے کا دن ہے، اس لیے کہ میرا بابا یہ کہا کرتا تھا یا بنیا ان اباک لا یبالی وقال الموت علیہ وقال الموت علیہ، بیٹا تیرے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ ضرور ہے یہ محمد سے آج میرے بابا کی شجاعت دیکھنے کا دن ہے۔ یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت۔ اور مولا سے کوئی جب خوف دلاتا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مولا کو جب کوئی ڈراتا تھا تو میرا مولا یہی کہتا تھا کہ علی میدان جنگ میں جب جہاد کرتا ہے تو اس اعتقاد کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، مولا کو کون سا بھروسہ، مولا یہ کہتے ہوئے نظر تو میں یہ جانتا ہوں اگر ہماری موت ہوگی تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اگر نہیں ہوگی تو کوئی مار نہیں سکتا۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اگر موت آ جائے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ اگر موت آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور موت نہ ہو تو کوئی مار نہیں سکتا۔ علی اس اعتماد کے ساتھ علی جنگ میں شرکت کرتا ہے۔ نہ فقط ہمارے مولا علی بن ابی طالب، امام حسن علیہ السلام بھی اسی خط پہ چل رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا بھی وہی راستہ ہے، امام زین العابدین کا بھی وہی راستہ ہے، وہی بھروسہ ہے۔ کیا اگر موت آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اگر نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ ساری کائنات کی طاقت ایک طرف، موت دینے والا اللہ ہے اور حیات عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام کا بھی یہی راستہ ہے، امام کا بھی یہی خط ہے۔ امام کو ہارون نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ خاموشی کے طور پر، مخفی طور پر آپ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، خاموشی اپنی امامت کو منوا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اس میں خاموشی کی کیا بات ہے، ہم کو اعلانیہ بیعت لینے سے کس نے منع کیا ہے جو ہم خاموشی کے طور پر لیں؟ اس نے کہا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ مولا نے کہا میرا حق کس نے چھین لیا؟ اس نے کہا میرا حق جو تھا وہ کس نے چھین لیا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی سے بیعت لیں۔ امام نے فرمایا اگر ہمیں حق نہیں ہے تو تمہیں بھی حق نہیں ہے، اگر ہمیں حق نہیں ہے تو تمہیں بھی حق نہیں ہے۔ ہارون نے کہا کہ نہیں، میں بادشاہ ہوں، ہمیں حق ہے
کہ ہم لوگوں سے بیعت لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بیعت لے سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر تجھے حق ہے تو مجھے زیادہ حق ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا کوئی بادشاہ ہو کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے، میں امام ہو کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے کوئی خوف نہیں ہے، یہی کہ اگر موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر موت ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے ہمارے ساتویں امام موجد نوما امام باب الحوائج امام، جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کاظمین میں امام کا روضہ ہے، بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، اس اعتبار سے کاظمین میں امام کا روضہ ہے۔ باب الحوائج امام، بڑے مراتب ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ علی ابن محمد خالد ایک شخص ہے، یہ جو علی ہے، علی ابن محمد طالخانی جو ایک شخص ہے، اس کو ہارون نے ایک دن بلایا اور بلا کے ہارون نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہ بتایا کہ تم فلاں فلاں مقام پر تھے اور ایک بادل نے تمہیں چین سے لے کر طالقان یعنی افغانستان پہنچا دیا۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ ہارون نے کہا، اس نے کہا دیکھو ہم کشتی پر سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے کشتی پر سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، ایک تختے پر ہم رہ گئے اور یہ تختہ اسی طریقے سے جو ہے چل رہا تھا۔ 3 دن کے بعد یہ تختہ ایک جزیرے میں پہنچا، ہم وہاں جزیرے میں آئے تو جزیرے میں کچھ درخت تھا، ایک درخت کے نیچے ہم سو گئے، اتنے میں کچھ آواز آئی۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا 2 خوبصورت گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ گھوڑے نے جب ہمیں دیکھا دریا میں کود گئے۔ اس کے بعد دیکھا ایک پرندہ ہے بہت خوبصورت جو غار میں آیا، اور جب غار میں آنے کے بعد وہ پرندہ بھی اڑ گیا۔ میں اس غار کی طرف دیکھا گیا تو تسبیح اور تحلیل کی آواز آ رہی تھی، عبادت الہی کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں گیا آواز آئی کہ ادخل علی ابن محمد طالقانی، آ جاؤ داخل ہو جاؤ، اور تمہارے اوپر جو امتحان تھا یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان تھا، امتحان کے منزل جو ہے گزر گیا، تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تمہاری کشتی غرق ہو گئی، تم تخت میں رہ گئے، اس جزیرے میں پہنچے۔ وہ تمام واقعہ اس کو بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ کو اس کے علم غیب آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ آپ ہیں کون؟ آپ کو واسطہ خدا کا جس نے آپ کو علم دیا ہے؟ کہ میں تمہارا 7واں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں۔ درود بھیجیے محمد یا علی، میں تمہارا 7واں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں۔ امام نے اس طریقہ سے بتایا، اور بتانے کے بعد امام نے دعا فرمایا۔ ایک خان آیا، خان، اور اسی طریقے سے خان میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ امام نے فرمایا تناول فرماؤ، تناول کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تم طالقان جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا الساعہ، امام نے حکم دیا، فوراً ایک ابر آیا، بادل کا ٹکڑا آیا، امام کو سلام کیا۔ امام نے اس بادل کے ٹکڑے کو جواب سلام دیا، کہا کہاں جانا ہے؟ اس بادل نے کہا فلاں مقام پر جانا ہے۔ امام نے فرمایا تجھ سے کام نہیں، تو چلا جا۔ دوسرا ٹکڑا آیا، امام نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ فلاں مقام پر تو چلا جا۔ ایک آخر میں قبر کا ٹکڑا آیا، کہاں جانا ہے؟ کہ طالقان جانا ہے، ٹھہر جا، اس مرد مومن کو سوار کر اور سوار کر کے لے جا۔ میں اس پر بیٹھ گیا اور وہ قبر کا ٹکڑا جو ہے اس نے ہمیں طالقان پہنچا دیا۔ اور یہ معجزہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ کیسے دشمنان آل محمد تھے، ہارون نے اس واقعے کو سننے کے بعد کہا کہ فوراً لے جا کر سے قتل کر دو، یہ امام کے فضیلت کو اور کسی سے نہ بیان کر پائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کیسی
دشمنی علی اور آل علی کے چاہنے والوں سے، امام علی کے چاہنے والا اگر کوئی فضائل بیان کرے اس کو قتل کر دو، نہ یہ رہے گا نہ یہ کسی اور سے بیان کرے گا، یہ سلسلہ جو ہے یہی منقطع ہو جائے اس اعتبار سے۔ لیکن محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے، امام نے فرمایا ہمارے کردار پر، ہمارے سیرت پر، ہمارے نقش قدم پر چلنا تمہارا کام ہے، تمہاری حفاظت ہمارا کام ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ آل محمد علیہ السلام ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج کے پورا شوق ماحول میں، آج کے پورا شوق ماحول میں، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، آج نہ شرم و حیا ہے، نہ تہذیب و تمدن ہے، نہ چھوٹوں کو بڑے کا خیال ہے، نہ بڑوں کو چھوٹوں کا خیال ہے، نہ سامعین کو عالم کا خیال ہے، نہ عالم دین، کوئی نہ، ہر شخص نفسہ نفسی کا عالم ہے۔ اس پورا شوق ماحول میں آج بھی اگر کوئی ہمارے دین کی حفاظت کر رہا ہے، آج بھی کوئی آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ضرور بھیجیے محمد علیہ، ورنہ ہم کب ختم ہو جاتے، کب مل جاتے، کب سے نہ ہو جاتے، ہم نہیں ہوتے۔ لیکن آج ہماری حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ اس اعتبار سے تم ہمارے نقش قدم پر چلو، تم ہمارا کام کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ لہذا آپ سوچ چکے ہیں علی ابن یقین امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے زمانے میں ہارون کے وزیر بنے، امام سے اجازت لیا، مولا اجازت ہے کہ میں اس حکمران کی ملازمت کو میں ملازمت کروں؟ امام نے اجازت دیا، ہاں علی بن یقین تم حکمران کے ساتھ تم ملازمت لے لو، لیکن ایک شرط ہے، ہمارے چاہنے والوں کو کبھی اذیت نہ ہو، ہمارے چاہنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھنا۔ اس اعتبار سے علی بن یقین وزارت کے عہدے پر فائز ہے۔ جب وزارت کے عہدے پر فائز تھے تو علی بن یقین سے ملنے کے لیے جمال نامی ایک شخص شودربان جو اونٹ کو کرائے پر دیتا تھا، وہ آیا علی بن یقین سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جیسے علی بن یقین کے پاس جمال آئے، انہوں نے کہا کہ ہم امام سے علی بن یقین سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن یقین نے کیا کہا؟ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ جب کہا ابراہیم جمال، جب کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہو گیا، یہ چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا، لیکن ہر سال علی بن یقین جب مکے آتے تھے زیارت کرنے کے لیے تو امام کے پاس آتے تھے ملاقات کے لیے۔ اب جب امام کے پاس ملاقات کے لیے آئے، امام نے کہا جا کر کہہ دو مجھے کسی علی بن یقین سے ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، میرے مولا نے کیوں انکار کر دیا؟ اس کے پہلے جب وہ آتے تھے تو علی بن یقین جب آتے تھے تو مولا استقبال کو جاتے تھے، مولا ان کو لے کر آتے تھے، اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ بہت پریشان 3 دن ہو گیا، اپنے مقام سے نہیں ہٹے۔ اللہ نہ کرے میرا امام ناراض ہے، اگر ایسے عالم میں اگر ہمیں موت آ گئی ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس اعتبار سے 3 دن کے بعد جب امام سے ملاقات ہوئی، قدم کو پکڑ لیا، مولا ناراض کیوں ہے، مولا ملتے کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا تیرے پاس ایک محب آل محمد آیا تھا، ابراہیم جمال، اگر تجھے اس سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے تو مجھے تجھ سے ملنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، امام نے انکار کر دیا، مولا ہمیں معاف کیجئے، مولا ہم اس کو راضی کریں گے، میرا امام اگر ناراض رہا مر گئے تو یوں چلے جائیں گے۔ کہا کہ اچھا مولا آپ کوئی ایسا انتظام کر دیجئے کہ ہم جلد سے جلد جائیں اور جا کر یہ مدینہ ہے وہ کوفہ ہے، ہم جا کر معافی مانگ کر آ جائیں۔ مولا نے کہا جنت البقیع میں جانا، شام کو جانا، لیکن علی بن یقین وزیر بن کر نہیں جانا، غلام بن کر جانا، آدمی کیا غلام بن کر جانا، معمولی انسان بن کر جانا، وزیر بن کر نہیں جانا۔ اس مقام پر ایک اونٹ ہوگا، تم اس پر اونٹ پر سوار ہونا، اس کے بعد وہ اونٹ چلے گی، تم پہنچ جاؤ گے مدینے میں، اس کے بعد اسی طریقے اس کو راضی کرنا اور پھر واپس آنا۔ علی بن یقین اسی طریقے سے جنت البقیع پہنچے، ناقے پر سوار ہوئے، چند قدم وہ ناقہ پہنچا، علی بن یقین کے پہنچ گئے اس ہارون جمال کے گھر پر، ابراہیم جمال کے گھر پہنچ گئے۔ اس مقام پر جب علی بن یقین پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد تخت الواد کیا، کون؟ علی بن یقین کا۔ کسی علی بن یقین کا میرے دروازے پر کیا کام ہے؟ بھائی میں مصیبت زدہ ہوں، میں
परेशान हूँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला। भाई मेरा इमाम हमें नाराज है, हमसे नाराज है। जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगे हमारा इमाम नहीं माफ करेगा। कहा कि अच्छा भाई मैंने माफ किया। कहा कि एक तुम वादा करो। क्या वादा? जमीन पर लेट गए और लेटने के बाद काली बिन याकीन ने कहा तुम एक वादा करो, वो तुम्हें काम करना पड़ेगा कि तुम अपना पैर मेरे रुखसार पर रखो और कहो पालने वाले गवाह रहना मैंने अली बिन याकीन को माफ किया। इस तरीके से वो अली बिन याकीन वो शख्स जो है आदि नहीं होता, लेकिन अली बिन याकीन ने इसरार किया। जब इसरार किया उसी तरीके से पैर रखा और पैर रखने के बाद कहा कि पालने वाले इसे माफ करना। अली बिन याकीन ने कहा पालने वाले दुनिया में चंद लम्हे के लिए अपने इमाम को नाराज किया, ये उसका कफारा अदा कर रहा हूँ, आखिरत में तू हमें माफ करना। दरूद भेजिए मोहम्मद लिहाजा मोमिन जो है ना, मोमिन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, मोमिन को कभी अजियत नहीं पहुंचाता, मोमिन के लिए कभी तकलीफ दे नहीं बनता। अगर मोमिन के लिए अजियत पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, जख्म ज़बान लगा, यकीनन वो मोमिन नहीं हो सकता। वाकई अगर आले मोहम्मद का चाहने वाला है तो नक्शे आले मोहम्मद पर चलता हुआ दिखाई दे। इस एतबार से अब जो है वहां से अली बिन याकीन आए। अब जो है तो देखा इमाम इंतजार कर रहे हैं, उसी तरीके से इमाम ने अपने गले से लगाया, इस्तकबाल किया। लिहाजा हमारा इमाम भी हमारे अमल से उसी वक्त राजी होगा कि यकीन जब हमारे अंदर इमाम के किरदार मौजूद हो, इमाम का सीरत मौजूद हो, हम इमाम के नक्शे कदम पर चलने वाले हो। इस एतबार से लिहाजा अमल करना हमारा काम और हिफाजत करना इमाम का काम। सुन चुके हैं आप कि किसी ने इमाम के अली बिन याकीन के ज़माने में बहस हुई कि जो पैर का मसा होता है ये पैर में जो उभरी हुई जगह है वहां तक होनी चाहिए या उससे नीचे तक। ये बात हुई। अली बिन याकीन ने एक खत लिखा मसला और इमाम की खिदमत में भेजा, मौला पैर का मसला कहाँ तक होना चाहिए? मसला शियों का मसला है, सुन्नियों का मसला नहीं है। पैर में मसा होता है, ये मसा ऊपर के हिस्से तक होना चाहिए या वक्त इंसान नीचे तक खींच के इंसान छोड़ दे? मसला शियों का मसला है। इमाम ने लिया, कलम लिया और जवाब में लिखा कि जो कुछ तूने कहा है, तवज्जो चाह रहा, जो कुछ तूने कहा मैंने सब समझ लिया, लेकिन वजू इस तरीके से करना। ताकीद किया जैसे अहले तसन्नुन वजू करते हैं उस तरीके से वजू करना, मसा नहीं करना बल्कि पैर को धो लेना। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तरीका अहले तसन्नुन का, ताकि तूने जो कुछ कहा मैंने सब समझ लिया, तेरे लिखने का अनुमान क्या मैं जानता हूँ, लेकिन वजू इस तरीके से करना। अहले तसन्नुन के तरीका पर इमाम ने ताकीद कर दिया। अली बिन यकीन खामोश, कुछ नहीं, कोई चूं चरा नहीं। जैसे इमाम ने कहा अहले तसन्नुन के तरीके पर वैसे ही वजू करना शुरू कर दिया। हम और आप अगर होते उस जमाने में कहते मौला क्या कर रहे हैं आप? आपके दादा रसूल खुदा ऐसा करते थे, इमाम अली ने ऐसा किया, इमाम हसन ने ऐसा किया, इमाम हुसैन ने ऐसा किया, जैनुल आबिदीन ने ऐसा किया, मोहम्मद बाकर ने ऐसा किया, जाफर सादिक ने ऐसा किया। आपने तो सबके दीन को बदल दिया। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हम होते हमारे अंदर ये जुर्रत है, माफ कीजिएगा हमारे अंदर ये जुर्रत है, हम बोल सकते हैं हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी हम बहुत कुछ है। एक है जाहिल मुरक्कब, एक है जाहिलुल अजल। जाहिल मुरक्कब जानता है कि हम इस चीज को नहीं जानते, और जाहिलुल अजल क्या है? वो अपने जानने को भी नहीं जानता। वो जो नहीं जानता है ना, इसको भी नहीं जानता कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन हटदर्मी करने के लिए तैयार है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। बोलने के लिए तैयार है, दानदराजी करने को तैयार है, तौहीद करने को तैयार है। हम और आप होते तो यही कहते मौला आपने तो पूरे अपने बाप दादा अजदाद का दिन बदल दिया। ऐसे नहीं, ऐसे है। आज हम हमारी कोई हकीकत नहीं है। हम अपने मुस्तहिदीन के अक़वाल पर तबसरा करते हैं, आलिम दीन के अक़वाल पर तबसरा करते हैं। हम समझते हम भी कुछ है जबकि हम कुछ नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुछ नहीं है, हमारा वजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम क्या है? कुछ भी नहीं है। इब्ने अब्बास के सामने मौला अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात, जिस इब्ने अब्बास को बहरुल उलूम कहा गया है, जिस इब्ने अब्बास को मुफस्सिर कुरान कहा गया है, जिस सलमान फारसी को बहरुल उलूम कहा गया है, उनकी कोई हकीकत नहीं है। इमाम और इमाम के सामने तो हम और आप क्या है? दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हम
کہ ابن عباس مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کی تفسیر مولا بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے ساری رات ختم ہو گئی. مولا ابن عباس نے کہا ابن عباس کاش یہ رات اور طولانی ہوتی اور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی ابن ابی طالب اگر سورہ حمد کی تفسیر کو بیان کروں تو یہ رات ختم ہو جاتی, علی کی تفسیر نہیں ختم ہوتی. کون سی رات, کیسی رات؟ اے ابن عباس یہ رات اگر 70,000 سال کے برابر ہو جائے, توجہ چاہتا ہوں, ایک دن دو دن کی رات نہیں, 4 دن 5 دن کی رات نہیں, 365 سال والی 365 دن کی رات نہیں. اے بنی عباس یہ رات اگر 70,000 سال کے برابر بھی ہو جائے اور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سورہ حمد کی تفسیر بیان کروں, ابن عباس وہ رات ختم ہو جائے گی, علی کی تفسیر نہیں ختم ہوگی. مولا اتنی لمبی تفسیر کون سنے گا, اتنی لمبی تفسیر کون سمجھے گا؟ مولا نے کہا اچھا اگر اتنی لمبی کی تفسیر کوئی نہیں سمجھے گا تو میں مختصر کر دیتا ہوں. مولا کہتے ہیں مختصر. اے ابن عباس سنو, جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ سورہ حمد کی 7 آیتوں میں ہے, جو کچھ سورہ حمد کی 7 آیتوں میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. انا نقطہ تو تحت البا, میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. درود ہے یہ محمد اور آل محمد. اگر یہ نقطہ سمجھ گیا تو ایک نقطہ ہے, ایک ڈاٹ ہے اس اعتبار سے, اور پھیلا تو یقیناً قرآن 70,000 سال علی ابن ابی طالب اگر تفسیر بیان کرے تو وہ تفسیر مکمل نہیں ہوتی. وہ مولا جو باب مدینۃ العلم ہے, الحمدللہ جس میں صلاحیت ہے. کائنات ختم ہو گئی, علی کے فضائل بیان کرنے والے آج 1400 سال سے ختم ہو گئے, اشعار بیان کرنے والے اشعار بیان کرتے ہوئے ختم ہو گئے, قصیدہ لکھنے والے قصائد لکھتے ہوئے ختم ہو گئے, بولنے والے بولتے ہوئے ختم ہو گئے. قیامت ختم ہو جائے گی لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اس اعتبار سے لہذا علی بن یقین نے چون و چران نے کیا. مولانا نے کہا ایسے وضو کرو, تاکید یہی ہے, وہی وضو کرتے رہے. ایک دن امام علی بن یقین کے گھر میں جو ملازم تھا کسی غلطی ہوئی, غلطی پر علی بن یقین نے اسے ڈانٹ کر نکال دیا. بہت خراب مسئلہ ہے. انسان اگر کسی سے بھی اگر خدا نہ خواستہ جب تک آپ کے ساتھ اچھا ہے ذرا 19-20 ہوا وہ زہر اگلنا شروع کر دے گا. اس لیے امام نے فرمایا ہے یہ منافق کی پہچان ہے. امام نے فرمایا ہے ظاہر ملیح و باطن قوی. امام نے فرمایا ایسا شخص جب تک تمہارے ساتھ ہے, جس دن تمہارے نظر سے نظر نہیں ملا, جس دن تمہارے خیالات سے خیالات نہیں ملے, جس دن 19-20 ہو گیا, جس دن تم نے ڈانٹ دیا, دیکھو ادھر زہر اگل رہا ہے, ادھر زہر اگل رہا ہے, ادھر زہر اگل رہا ہے. امام نے فرمایا ظاہر ملیح و باطن قوی. یہ صاحب کی خاصیت رکھتا ہے, ظاہر بہت اچھا ہے, اندر زہر بھرا ہوا ہے. درود ہے یہ محمد اور آل محمد. ظاہر بہت اچھا ہے, ظاہر بہت اچھا, اندر اس کے زہر ہے. اس اعتبار سے لہذا علی بن یقین نے کیا کیا, اس ملازم کو کسی بات پر ڈانٹا, نکال دیا. اب جب نکال دیا یہ فوراً جو اس نے ہارون رشید کے پاس گیا اور کہا کہ پتہ ہے آپ کو یہ علی بن یقین جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں, یہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور یہ شیعہ ہے, یہ شیعوں کی طرح وضو کرتے ہیں. ہو گیا. اس نے کہا اچھا اگر علی بن یقین ایسا کرتے ہیں تو ہم علی بن یقین کو سزا دیں گے, علی بن یقین کو برطرف کر دیں گے. چھپ کے وہ خود سے دیکھتا رہا. دیکھے جب وضو کا وقت آیا علی بن یقین کیسے وضو کرتے ہیں, پردے سے چھپ کے دیکھ رہا تھا. علی بن یقین نے وہی اہل تسنن کے طریقے پر پیر دھو لیا, ہاتھ دھو لیا, گردن کاٹ لیا, جو کچھ کرنا تھا وضو کر لیا. یہ چھپ کر دیکھتا رہا. ایک مرتبہ برداشت نہیں ہوا, دوڑ کے گیا, سینے سے لگایا, کہا کہ یہ حاسدین جو ہے نا تیرے خلاف الٹا کہتے ہیں. اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرا چاہنے والا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. تو شیعہ نہیں ہے یہ تیرا. اور جس نے کہا تھا اس نے
पिटवाया, उसको उसने मरवाया। इस एतबार से ये हो गया जिस दिन हो गया। दूसरे दिन इमाम की तरफ से कातिल आया, नामा लेकर, खत लेकर, पूरा वजू का वही तरीका जो आले मोहम्मद के चाहने वालों का तरीका है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम के नक्शे कदम पर चले तो हिफाजत करना, बचाना इमाम का काम है। हारून ने इमाम को एक लिबासा दिया, एक पोशाक दिया। अली बिन यकीन ने उस लिबास को भेज दिया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास। इमाम मूसा रखो, ये तुमको काम आएगा, अभी मत भेजना, ये तुम्हें पास रहे, तुम्हें काम आएगा। अली बिन यकीन के दिल में आया, मौला ने कबूल नहीं किया, हमने तो मौला के लिए भेजा था, मौला ने इसे वापस कर दिया, रख दिया। इधर फिर किसी बातिल ने क्या किया, वो हारून रशीद को लगा दिया। आपने वो जो कीमती लिबास हारून को, अली बिन यकीन को तोहफे में दिया था ना, अली बिन यकीन ने उस लिबास को मूसा इब्न जाफर इमाम मूसा काज़िम को दे दिया है। बहुत गुस्सा आया, उसने बुलाया अली बिन यकीन को, बुलाकर कहा वो लिबास कहाँ है, क्या हुआ, कहाँ है, ले आओ। कहा अच्छा आप मेरे गुलाम को भेजिए, आप अपने गुलाम को भेजिए फला मकाम पर, हमारा बख्श है, बख्श को खोले, उसमें वो लिबास है। गुलाम गया, बख्श को खोला, वो लिबास था, लेकर आ गया। जब लेकर आ गया फिर इमाम को सीने से लगाया, कहा कि ये हासिदी है, ये दुश्मन है आपके, जो आपके खिलाफ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। इमाम ने फरमाया अली बिन यकीन, हमारे खिदमत करना, हमारे मोमिन की खिदमत करना तुम्हारा काम है, जहाँ कहीं लर्जिश हो तुम्हें बचा लेना हमारा काम है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। सलाम की बहुत सारी अजमतें हैं, अजमत बहुत है। इमाम जो है 14 साल में हमारा इमाम कैद खाने में रहा, 37 सीढ़ियाँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो ज़ाहिर बगदाद गए हैं, बगदाद में कई एक पुल है, ब्रिज, और वही बगदाद में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जिंदान है। इस एतबार से लिहाजा जिंदान में 37 सीढ़ियाँ, 1 2 वो भी छोटी छोटी सीढ़ी नहीं, बड़ी बड़ी 37 सीढ़ियाँ। सबसे नीचे हमारा इमाम है। एक किसी उस जमाने के जो कैदबान था, किसी मोमिन को कहा देखो तो ऊपर रोशनदान से झांक के तुम्हें क्या नजर आ रहा है। झांक के देखा तो देखा एक चादर है, कहा एक चादर पड़ी हुई है, कहा चादर नहीं है, ये इमाम का जिस्म है जो नहीं फलागर मिस्ल चादर के नजर आ रहा है। 24 घंटा इबादत इलाही, इबादत इलाही, इबादत इलाही। क्या किया कि किसी भी एतबार से इमाम की शख्सियत को मजरू करे, इमाम की शख्सियत को मजरू करने के लिए एक फाहिशा औरत को भेज दिया कि वो फाहिशा औरत जाए, और जाने के बाद जिंदान में इमाम जो इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, और वो इमाम के साथ गलत रास्ता करे, और गलत रास्ता करने के बाद वो चीख और पुकारे, हम लोग फौरन जो है इमामत की तौहीन करेंगे। वो औरत आई, इमाम सजदे में है, इबादत कर रहे हैं, खड़ी देखती रही, नहीं बन पड़ा, बैठ गई, नहीं बन पड़ा, फिर भी इबादत कर रही है। एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा, ये बंदे खुदा जो इबादत कर रहा है, सुब्बुहुम खुद्दुसुम, ये जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब जब आसमान की तरफ देखा, क्या देखा, दरिया जन्नत खुला हुआ है, आवाज आ रही है लब्बैक हमारे बंदे, लब्बैक हमारे बंदे, लब्बैक हमारे बंदे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो औरत भी सजदे में गिर गई, सजदे में वो औरत भी है, अब इमाम भी हमारा सजदे में है, वो औरत भी सजदे में है। बाहर सिपाही मुंतजिर है, क्या हुआ, कोई शोर शराबे की आवाज नहीं आ रही, कोई चीख पुकारने की आवाज नहीं आ रही है। हमारा सब प्रोग्राम खराब हो गया है, हमने तो भेजा था इमामत को बदनाम करने के लिए, अब तक कुछ रही। दूसरे दिन जब वो औरत निकली, आई, ये लोग दरवाजा खोला, देखा वो औरत सजदे में पड़ी है। कहा क्या हुआ, हमने तुम्हें किस काम के लिए भेजा, तुमने क्या किया। कहा कि इमाम की इबादत, इमाम की रियाजत ऐसी थी जिसने देखकर हमें भी खुदा का सजदा करने वाला बना दिया, हमें भी खुदा का बंदा और खुदा की कनीज करार दे दिया। इस एतबार से इमाम की इबादत और रियाजत है। कैसे इमाम अरबाब अज़ा, बेशुमार अजमतें हैं इमाम की। इतनी अजमत होने के बावजूद 14 साल इमाम ने कैद खाने में गुजारी, उसके बावजूद, इतनी अजमत होने के बावजूद जालिमों से रहा न गया, जालिमों से बर्दाश्त नहीं हो सका। जालिमों ने क्या
किया, रवायत है अंगूर में या खजूर में जहर मिलाया, जहर मिलाकर इमाम को दिया, इमाम खाए। एक दाना उस खजूर या अंगूर का जिसमें जहर था इमाम ने सामने फेंक दिया गया, कुत्ते ने खा लिया, तड़प कर फिर चला गया। वो एक दाना इमाम ने खाया, जहर का असर इमाम के जिस्म में रफ्ता 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 फैलता गया। उसके बाद क्या हुआ, इमाम जो है बाइजाज़ इमामत, इमाम ने क्या कहा, अपने चाहने वाले से कहा मैं जा रहा हूँ मदीने अपने फर्जंद के पास मनसब इमामत को सौंपने के लिए। मौला दरवाजे में कुफल लगा हुआ है, हाथ पैर में हथकड़ियाँ हैं। मौला ने कहा हम इसके मोहताज नहीं है। हाथ पैर की हथकड़ी टूट के रह गई, दरवाज़ा खुला, इमाम गए, इमाम फिर वापस आए, फिर उसी तरीके से हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी इमाम ने पहनी। ये एक, और दूसरा ये है कि इमाम ने वो अंगूर खाने के बाद अरबाब एज़ा 3 दिन तक हमारा और आपका इमाम आहो कर्ब में तड़पता रहा। जहर का असर इमाम के जिस्म में अरबाब एज़ा फैल गया, ऐसा फैला अरबाब एज़ा कि एक नौजवान जो है आखिरी वक्त में इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने उस नौजवान से कुछ बातें की, बातें करने के बाद इमाम ने कुछ वसीयतें फरमाई। इमाम के चाहने वाले से पूछा गया कि ये नौजवान आने वाला कौन था? कहा कि ये इमाम का फर्जंद इमाम रिजा है जो मदीने से अपने बाबा के पास आया है, अपने बाबा के पास आया है। और इमाम मूसा काज़िम ने इमामत को इमाम रिजा के सपुर्द किया। अरबाब रिजा इस मकाम पर मैं कहूँगा मौला आप खुश नसीब थे, आपका बेटा आपके सिरहाने पहुँच गया, लेकिन करबला में सैयद सज्जाद इमाम हुसैन के सिरहाने तो नहीं पहुंच सके, लेकिन हाँ इमाम हुसैन आए थे। जब इमाम हुसैन आए तो सैयद सज्जाद बाबा की कैफियत तो देखकर पहचान नहीं सके। अरबाब एज़ा यही है ना, मिनहाल से किसी ने कहा मौला क्या ये रवायत सही है कि जब आपके बाबा आपके पास आए तो आप अपने बाबा को पहचान नहीं पाए? इमाम रोने लगे, मिनहाल मेरे बाबा मेरे पास जब आया था ना, इमाम ने हाथ से अंगूठी को उतारा, उतारे के कहा मिनहाल मेरा बाबा जब मेरे पास आया था जिसमें इतनी जगह भी नहीं थी जहां तीर पैवस्त न हो, मेरा बाबा पहचाना नहीं जाता था। खुद सैयद सज्जाद ने पूछा बाबा ऐना ऐना अली अकबर का बेटा मारे गए, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास का बेटा वो भी मारे गए, बाबा ऐना ऐना कासिम वो भी मारे गए। सैयद सज्जाद कहाँ तक पूछता रहेगा, कहाँ तक मैं बताता रहूंगा? अब तुम्हारे अलावा हमारे अलावा कोई बाकी नहीं रहा। एक तड़प के कहा बाबा बाबा मेरा मासूम भैया अली असगर, बस ये सुनना था। हुसैन ने कहा बेटा जालिमों ने अली असगर को भी कत्ल कर दिया, अली असगर को भी शहीद कर दिया, अब हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं कहूँगा या इमाम रिज़ा आप अपने बाबा के पास आए, लेकिन सैयद सज्जाद अपने बाबा के पास नहीं पहुंच सके। जब इमाम हुसैन आए थे ना, सैयद सज्जाद अपने बाबा को पहचान नहीं सके। ये दूसरी बात यह है जब इमाम दुनिया से रुखसत हुए, इमाम का जनाजा तैयार होने लगा, इमाम रज़ा ने गुस्ल दिया, इमाम रज़ा ने कफन पहनाया, इमाम रज़ा ने जनाजा तैयार किया। सुलेमान नामी एक शख्स था, उसने 4500 दीनार का कीमती कफन दिया, जिस कफन पर कुरान लिखा हुआ था। इस एतबार से कफन का इंतजाम हुआ। मैं कहूँगा मौला या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपको कीमती कफन दिया गया जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई थी, लेकिन करबला में नबी के नवासे को कफन नहीं मिला। देखो वो कफन जनाजा पड़ा रहा, न कोई दफन करने वाला था, न कोई कफन देने वाला था। या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आप पर रोने वालों की कमी नहीं थी, आप पर रोने वाले बहुत थे, करबला में भी रोने वाले थे, लेकिन ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया, सैयद सज्जाद को रोने नहीं दिया गया, सकीना को तमाचा मारा गया। करबला में हुसैन की लाश बेगोरो कफन पड़ी रही। वो तो बनी असद की एक औरत थी। हमारी माएँ सुने, हमारी बहनें सुने,
خیال تھا؟ کیا خیال اس عورت کے دل میں تھا؟ میں اپنے بیٹے کی قبر کو بناؤں گی، نشان کو مٹنے نہ دوں گی، قبر کا نشان باقی رکھوں گی۔ اس عورت نے خواب میں دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ آئی ہے، ایک نقاب پوش معظم آئی ہے اور وہ معظمہ زار و قطار ہو رہی ہے۔ اور بیوی آپ کون ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہ مومنہ تو نے یہ منت آنا ہے، تو نے یہ سوچا ہے کہ اپنے بیٹے کی پختہ قبر بنائے گی تاکہ نشان مٹنے نہ پائے۔ کون ہے جو میرے حسین کی قبر بنائے گا؟ بس یہ سننا داروا بیازا اٹھی، اپنے شوہر کے پاس آئی، اٹھو رسول کی بیٹی فاطمہ ارے کربلا کے میدان میں در بدر پھر رہی ہے، کوئی ہے جو حسین کی قبر کو تعمیر کرے؟ شوہر نے کہا صبح کو جاؤں گی، کہا صبح کو جاؤں گا، کہا صبح نہیں ابھی چلو۔ آئی خبر حسین سے لپٹ گئی، لپٹ گئی شہزادی فاطمہ میں حسین کی قبر بناؤں گی۔ اس نے اس اعتبار سے امام حسین کی قبر کو تیار کیا۔ میں کہوں گا میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنازہ بڑے شان سے اٹھا، بغداد اور کاظمین میں دفن ہوا، لیکن ارباب اعضا ایک مصیبت امام کی عجب مصیبت ہے، ارباب اعضا عجب مصیبت ہے امام کی۔ اس مصیبت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ قیدی تو وہ بھی تھے جو کربلا سے قید ہو کر شام گئے، لیکن شام کے قیدی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قیدی ہونے میں یہی فرق ہے۔ شام کے قیدی جب قید کی مدت ختم ہوئی تو سید سجاد کے ہاتھ سے ہتھکڑی اتار دی گئی، پیر سے بیڑیاں اتار دی گئی، بیویوں کے رسم کو کھول دیا گیا، لیکن یہ کیسا قیدی ہے کہ بغداد کے پل پر امام کا لاشا رکھا گیا۔ اب جب چادر ہٹایا گیا تو مرنے کے بعد ہاتھ میں ہتھکڑی بھی ہے، پیر میں بیڑیاں بھی ہے، امام کا پورا لاشا زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ ارے یہ رسول کا لاشا ہے، امام موسیٰ کاظم کا لاشا ہے، نبی کے نواسے کا لاشا ہے، جو مرنے کے بعد بھی زنجیر ہے، ہتھکڑی ہے، بیڑیاں ہے، ارباب اعضا مومنین ہے، ماتم کرنا شروع کیا۔ یا غریب امام، یا بے کس و بے بس امام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین وسیم آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا، 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 آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا۔ مومنوں ماتم کرو، سیدہ کو دو، مومنوں ماتم کرو، سیدہ کو دو، آج ہمارا امام
ভাই দাঁড়াও তোকে हमसे जुदा हो गया मोमिनो मातम करो पुरसा सैयदा को दो मोमिनो मातम करो पुरसा सैयदा को दो आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया এটা তো আছেই हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया हमारा इमाम आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया करबला में उठाया हुसैन ने किसको जंजीरों ने जकड़ा है बुले बगदाद पर है इस बेकस का लाशा बुले बगदाद पर है इस बेकस का लाशा बुले बगदाद पर बेवतन की है लाश दफन बेवतन मजलूम की है लाश दफन फिर से मंजर करबला का फिर से मंजर करबला का है बुले बगदाद पर है किस बेकस का लाशा हाँ बुले बगदाद पर है किस बेकस का लाशा हाँ बुले बगदाद पर कैद में जिसने गुजारे उम्र के 14 बरस कैद में जिसने गुजारे उम्र के 14 बरस हाँ उसी कैदी का हाँ उसी कैदी का लाशा है बुले बगदाद पर है किस बेकस का लाशा है बुले बगदाद पर है किस बेकस का लाशा हाँ बुले बगदाद पर दीन का वारिस है उसकी लाश उठाने के लिए दीन का वारिस है उसकी लाश उठाने के लिए
مزدوروں کو لایا کون مزدوروں کو لایا ہے پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر شہر کوفہ کی طرح دربار شامی کی طرح شہر کوفہ کی طرح دربار شامی کی طرح ظلم پھر چہرہ دکھاتا ظلم پھر چہرہ دکھاتا ہے پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر اے مصادق آج بھی جاتا ہوں میں جب کاظ میں اے مصادق آج بھی جاتا ہوں میں جب کاظ میں جانے کیوں یہ دل لرزتا جانے کیوں یہ دل لرزتا ہے پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر قید میں جس نے گزارے عمر کے 14 برس قید میں جس نے گزارے عمر کے 14 برس ہاں اسی قیدی کا لاشا اسی قیدی کا لاشا ہے پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر دین کا وارث ہے اس کی لاش اٹھانے کے لیے دین کا وارث ہے اس کی لاش اٹھانے کے لیے کون مزدوروں کو لایا کون مزدوروں کو لایا ہے پلے بغداد پر ہے کس بے کس کا لاشا ہاں پلے بغداد پر ہر داغ کربلا میں اٹھایا حسین نے ہر داغ کربلا میں اٹھایا حسین نے ہر داغ کربلا میں اٹھایا ہر غم کو اپنے دل سے لگایا حسین نے ہر غم کو اپنے دل سے لگایا حسین نے ہر داغ کربلا میں اٹھایا حسین اسلام معلوم ہوتی ہے تبلیغ اس طرح اسلام معلوم ہوتی ہے تبلیغ اس طرح
نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے نیزے پہ بھی قرآن سنایا حسین نے ہر دعوت برچی جگر سے کھینچ کے مولا نے یہ کہا برچی جگر سے کھینچ کے مولا نے یہ کہا برچی جگر سے کھینچ کے مولا نے یہ کہا اکبر تمہارا غم بھی اٹھایا حسین نے اکبر تمہارا غم بھی اٹھایا حسین نے ہر دعوت ہر غم کو اپنے دل سے لگایا بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کا علم جو اٹھایا حسین نے